بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد میں طلحہ کا بیٹا مصعب آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا اور وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارتاد بن شرجیل نے اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس وقت یہ اسلام نہ لائی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی دف لے لیے۔ اب سب مل کر دف بجانے لگی اور گیت گانے لگی۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ مجھے تلوار عطا نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کی پھوپھی ذات تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا، دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا، جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ پٹی اپنے سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں۔
اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔